يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. 32واں ہو گیا، نمازی پریشان ہے، نمازی اور اللہ کہتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے. مؤذن کرتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، امام صاحب آگے آئے آپ یہاں. اچھا دیکھو دھیان سے سنو، زیادہ وقت نہیں، بہت کم وقت لیں گے. مؤذن سے اللہ اعلان کراتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، ہے نا بھائی؟ اچھی بات ہے نہیں؟ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کامیاب ہو گئے. اور میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ نمازی بہت ہی پریشان ہیں، ان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے. بے نمازی کی بات تو چھوڑو، ان کے لیے تو ہلاکت تباہی رکھی ہے. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. یہاں بے نمازیوں سے بات نہیں ہو رہی، یہ نمازیوں سے ہو رہی. آخر کیا غلطی ہو گئی؟ اللہ سچا، قرآن سچا، ہم لوگ اللہ کے راستے میں بھی جا کے اور ایسے بھی فضائل سے بے حساب سنتے ہیں، سناتے ہیں. امام صاحب بھی بیان کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھے کام حل، مسئلہ حل. اور وہ یقیناً سچی بات ہے، ایسا ہے. آج بھی ایسے اللہ کے بندے ہیں. مول صاحب اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کہ یوں کہتے ہیں آپ نیچے ہونے سے پہلے پہلے اللہ ان کے مسائل حل کر دیتا ہے. جو سوچتے ہیں اللہ پورا کر دیتا ہے. حالانکہ جنت میں وعدہ ہے، لیکن جسے دنیا کی جنت ملی نہ ملی، آخرت کی بھی نہیں ملے گی. اس لیے کہ جنت اور جہنم یقینی چیز ہے، یہ الگ موضوع ہے، اس میں بیان نہیں کرنا ہے. ایسا ہے، اللہ وہی ہے، قرآن وہی، دین وہی، نماز وہی ہے. گڑبڑ ہم سے ہوتی ہے، گڑبڑ. اب چلیے میں گڑبڑی بتاتا ہوں 2 منٹ میں. 2 منٹ میں گڑبڑ جو ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں، اس کی وجہ سے ہم اعمال کرتے ہیں اور اعمال ہمارے جیسا قبول ہونا چاہیے نہیں ہوتے. پہلی گڑبڑی کھانے پینے میں ہے. حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. ہوگی کیا؟ بولو بھائی، نہیں ہوگی نا؟ اب پتہ نہیں آپ لوگ کو تو میں نہیں کہہ سکتا، یہاں رہتا نہیں ہوں. بس اللہ کے واسطے 3 دن کے لیے ہمارے حاجی صاحب اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ہمارے شاگرد رشید بھی ہے، محبت بھی کرتے ہیں. حاجی یونس صاحب کو ہمارے ساتھ سفر میں بھی رہے، بڑے نیک آدمی ہیں. تو کسی کی نیکی دیکھنا ہو تو اس کے ساتھ سفر کیا جائے. 40 دن مسلسل حرمین شریفین میں میرے ساتھ یہ رہے پڑے، تو میں جانتا ہوں ان کی محبت میں، اور لوگ بھی بہت سے محبت کرتے ہیں، ان لوگ آ جاتے ہیں. لیکن میں میری برادری بھی، ہم لوگ چودھری برادری ہے، ایک کھل کے کہتا ہوں کہ تم حرام کھاتے ہو. خبر آ جاتے ہو، کیونکہ چودھریوں سے اس طرح کہہ دینا معمولی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن مجھے معلوم ہے. مجھے کیسے کھاتے ہیں؟ بچیوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے. اگر آپ میں سے کوئی نہیں دیتا ہو، نہیں دیا ہو تو نیت کریں انشاءاللہ دیں گے. کس نے اپنی بہن اور بیٹی کو وراثت میں حصہ دیا؟ ذرا ہاتھ اٹھائے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبھی لوگ دیں گے انشاءاللہ. بولو اب اللہ کے گھر میں نیت کریں، انشاءاللہ ہم دیں گے. ہاتھ اٹھائے، نیت کر. دیکھو میرا بیان نہیں، بیان تو ایک عالم لوگ آتے ہیں. اب تو عمل پہ آؤ، عمل کرو. اگر کچھ یہاں لینا ہے اور وہاں لینا ہے. اللہ مجھ کو بھی آپ حضرات کو عمل کی توفیق دے. ایک تو یہ ہے. دوسرے اور بھی جو گڑبڑ سڑبڑ کرتے ہیں کاروبار میں ایسے ویسے کر کے، تو وہ دل بتاتا ہے. کیا بتاتا ہے؟ استفت قلبک فینو خیر المفتی، سب سے بڑا مفتی دل ہے. کیا ہے بھائی؟ تو ہم حرام نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، دعا مانگیں گے. اللہ جو روزی دو ہمیں اس پہ مطمئن کر دو اور اسی میں برکت ڈال دو. اسی میں، جیسا کہ آج کے زمانے میں مولویوں کی، جیسے کہ جتنے میں چائے ناشتہ اور پیٹرول نہیں ہوتا،
اتنا مولوی کی ساری تنخواہ ہوتی ہے۔ ارے بولو بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہماری اہلیہ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا جس میں صابن رکھتے ہیں کاتھا کا، وہ دکھائی اور وہ چمک رہا تھا۔ کہنے لگی یہ ہم جب آئے تھے بمبئی میں 93 میں جب سے کہا ہے، یہ برکت کیا ہے بھائی؟ یہ جہاں 50,000 ڈاکٹر کو دینا چاہیے وہاں 100-200 روپے میں اللہ شفا دے دیتا ہے، یہ برکت ہے بھائی۔ آج بھی ایسا ہے، کرے گی نا عمل اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری چیز، استنجا کے وقت ہم لوگ ٹیشو پیپر اور ڈھیلا استعمال نہیں کرتے، جبکہ قرآن میں اللہ نے اہل قبا کی تعریف کرتے ہوئے بیان کیا، اور احادیث مبارکہ ہم لوگ کوئی بھی مسئلے مسائل کی ایسی کتاب نہیں پڑھی جس کے اندر استنجے کے وقت ڈھیلا کے استعمال کو نہ بتایا گیا ہو۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر 3 ڈھیلے نہ ملے تو ایسا ڈھولا لو کہ اس کے 3 کونے ہوں، ہے نا مولانا؟ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں لوگوں کو تاکہ بیٹھے تو کچھ ملا کہ نہیں ملا، بیان کرنے کا مقصد سنے چلے گئے، وہاں جا کے بول گئے کیا مطلب رہا، محنت ہم نے کیا، آپ نے بھی کیا، وقت بھی دیا، میرا کچھ بھی نہیں۔ ایسا کام کرنے سے کوئی فائدہ ہے کیا؟ جسے دنیا کرے اسے دین کرے۔ بتاؤ اس میں سے کون ہے جنہوں نے ڈھیلے اور ٹیشو پیپر کو استعمال کیا؟ دیکھیے، جس کا استنجا صحیح نہیں ہوگا اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، جس کا وضو صحیح نہیں ہوگا اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لا صام فی الاسلام لمن لا صلاۃ له ولا صلاۃ لمن لا وضوء له، یہ حدیث ہے۔ ہوتا یہ ہے جلدی جلدی آتے ہیں، جلدی جلدی استنجا کرتے، جلدی جلدی وضو کرتے، جلدی سے اللہ اکبر کہتے، جلدی سے رکوع میں جاتے اور ٹپ سے ٹپک جاتا ہے پیشاب۔ بوڑھے کے بھی اور جوان کے بھی اعضاء کمزور ہیں، کہنے سننے والے سب مریض ہیں۔ ارے بھائی صحیح کہہ رہا ہوں میں۔ اور جب پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو وضو تو ٹوٹ گیا۔ اب اگر اللہ کا ڈر ہے تو جا کے وضو کرو گے، اور نہیں تو ویسے ہی پڑھ لو گے، شیطان کہے گا کوئی بات نہیں، تو بہت گناہ کی بات۔ اٹھک بیٹھک کرو، کھکھارو، پنجوں کے بل تھوڑا کرو، یہ سب کتابوں میں لکھا ہے تاکہ پیشاب اچھی طریقے سے نکل جائے، اس کو کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اب اس طریقے سے جب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز میں کیسے خشوع ہوگا؟ آج سے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم ٹیشو پیپر استعمال کریں گے۔ کیا کریں گے بھائی؟ ٹیشو پیپر، جانتے نا ٹیشو پیپر؟ یہ 10 روپے کی خرید لو، جیب میں رکھ لو ایسے۔ ابھی صبح ہی کو میں نے رکھا ہے، ابھی بھی ہے، اتنے سے کام چل جائے گا۔ اٹھک بیٹھک کر کے اچھی طریقے سے صاف کر لو اور کو کر کے پھر دھل لو۔ عام طور پر قبر میں عذاب پیشاب میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے مسلمانوں کو۔ ہاں، استنزوا عن البول فإن عامة عذاب القبر میں ہوئی حدیث ہے، اور حضور کو دکھایا گیا تو قبر کو عذاب ہو رہا تھا، اور آپ نے بتایا انہما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فلا يستنزوا عن البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة۔ ایک تو پیشاب میں بے احتیاطی کرتا تھا اور دوسرے چغلی کرتا تھا۔ وہ لوگ کریں گے اس میں عمل انشاءاللہ تعالیٰ، کر کے دیکھنا جو بتا رہا ہوں، مزے آئیں گے، نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد جو مانگو ملے گا۔ دوسرے، جب وضو کرے تو وضو میں غلطیاں کہاں ہوتی بتاؤ؟ نیت نہیں کرتے، اور بغیر نیت کے اللہ کے یہاں کوئی عمل نہیں پہنچتا۔ آواز آ رہی نا بھائی؟ ہاں، ورنہ پھر مالیگاؤں کی طرح بہت لوگ بڑا مجمع تھا مالیگاؤں، تو بیان کر کے جب فارغ ہو گیا تو تیسری جگہ بیان کرنے لگا تو ہمارے بڑے مخلص دوست جو ماں یا عائشہ بہن ہے نا، ان کے بھائی مولانا جو ہے ایوب صاحب قاسمی،
اور شاخزر والے بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے، 2006 سے وہاں میرے بیانات وہی میرے میزبان ہوتے ہیں، جیسے حاجی صاحب ہمارے یہاں ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے ہمارے دوست وہاں کے، کہا حضرت عقیدت میں بیٹھے ہوئے تھے مگر آواز صاف نہیں آئی۔ ارے میں نے سر پکڑ لیا، یار 1 گھنٹے تک میں نے بیان کیا، تم عقیدت دکھاتے رہے، نہیں سمجھ میں آئے پوچھو، جیسا صحابہ پوچھتے تھے، اس لیے کہ مقصد عمل ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ارے بولو بھائی، عمل ہے تو سمجھے نہیں، عمل کیا کرو گے؟ نیت نہیں کرتے، وضو کی نیت کریں گے، کیا ہے کہ میں ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، اور یہی ہر چیز میں کہیں گے، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، نہانے میں بھی نیت کریں گے۔ اور مسواک کے بغیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضو کیا نہیں۔ بتاؤ اتنے لوگ ہیں، ان میں کتنے لوگوں نے مسواک کیا؟ الحمدللہ بس 3 نے کیا، باقی نے نہیں کیا۔ تو بغیر مسواک کے ہم کہیں وضو ہی نہیں ہوتا تو کیا کرو گے؟ اس لیے کہ حضور کی سنت ہے نا، ایک دم کچا کام کیے، کیا کیے؟ صحابہ کے تلوار کی مٹھیوں میں، عورتوں کی اس میں جیب، اس میں کیا کہتے ہیں، آنچل میں بدھی رہتی تھی۔ بولو نیت کرو، پورے گھر والوں کو ہم مسواک دیں گے انشاءاللہ۔ غریبوں کے لیے بھی کوئی بھی ہری ٹہنی آپ توڑیے، آم کی، ببول کی، سمجھیے، اور سنترا بتا رہے تھے ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے، سنترے کی، نیم کی، جس سے ہونٹ نہ پھٹے آپ اس کو توڑیے، خود بھی کیجیے، بغیر پیسے کا بانٹیے، 100% کامیابی 1 کا 70 ملے گا۔ وہ خالی رمضان میں 1 کا 70 ڈھونڈتے ہیں، وہ پورے سال غائب رہتا ہے، پورے سال عمل کیجیے، خاتمہ ایمان پہ ہوگا، دانت خراب نہیں ہوں گے۔ ابھی میں آیا تو میرا بچہ استاد جو تھا، کہا یہاں درد ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو برس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، مسواک سے نہیں ہوتا۔ کرو گے عمل اس پہ؟ مسواک کی بھی نیت کریں گے، مسواک کی بھی نیت ہے، نویت انا اتوسک لرفع الدنس ومرضات الرب۔ حضور نے فرمایا یہ مسواک منہ کی بدبو کو زائل کرتا ہے اور رب کے رضا کا ذریعہ ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ انہیں خالی لکڑی رگڑنا، نیت نہیں کی تو خالی لکڑی کا گھمانا ہے۔ ہر عمل پہ دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ جو یہ دعا پڑھے، ذرا دھیان سے سننا، وضو کی، اور جو نماز کے بیچ میں دو سجدہ جو ہوتا ہے جسے جلسہ کہتے بیٹھتے ہیں، اس میں پڑھے اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی وعافنی ورفعنی۔ اگر یہ دونوں دعا کوئی پڑھے تو زندگی میں کبھی اس کے روزی میں تنگی نہیں آئے گی۔ جو آج مسئلہ ہے سب کا، چھوٹے بڑے کا، اگر کروڑ پتی ہے تو 1 ارب قرض دار ہے۔ میرے سب سے رابطے ہیں نا، تو مالدار کا ہوا، دوسرے کا لے کے بیٹھا ہوا مالدار ہو گیا، کروڑ پتی ہو گیا، تو اپنی آخرت تباہ کی ہوئی ہے۔ پوری زندگی حضور نے قرض دار کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، 1 روپیہ بھی قرضہ ہوگا، اللہ میری بھی آپ کی حفاظت فرمائے، شہید بھی ہو جائے تو جنت نہیں ملے گی۔ ورنہ تو وہی ٹپ سے کبھی بھی چلے جاؤ، اس لیے اپنی جیب میں وصیت لکھ کے رکھو، یہ اتنا اتنا قرضہ دینا، پہلے یہ تو ہونا، کوئی کسی کے باپ بیٹا بھائی بہن کسی کو یاد واد کرتے نہیں، جاؤ جلو مرو مار کھاؤ۔ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ ہر چیز عمل کی ہے، کیا ہے بھائی؟ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی مجلسوں میں بھی بیٹھنے کی توفیق دے، ایسی مجلسیں قائم ہوں۔ اس کی بھی، یہ بھی شریعت کے اہم شعبے ہیں جو بتائے جا رہے ہیں، وہ موٹی موٹی باتیں، اور اللہ ذاتی گھر دے گا، کشادہ ذاتی گھر جس کی ضرورت ہے، اور قبر کو بھی اللہ کشادہ بنا دے گا، جو ہمارا اصلی گھر ہے، جو ہمارا کشادہ کر دے گا۔ یہ دونوں دعا یاد کر لیں، اور اذان کے وضو کے بعد پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہاتھ اٹھانے اور انگلی کرنے اشارے کی ضرورت نہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، جنت کے، اور انا انزلنا اگر کوئی پڑھے
ایک مرتبہ تو وہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، 2 مرتبہ پڑھے صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، 3 مرتبہ اگر پڑھے وضو کے بعد تو انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اگر غلامان انبیاء میں بھی ہم اٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جنت پہ جائیں گے نہیں، جنت کے 8 مین گیٹ جو ہیں وہ اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور آج کل میرا جنت پہ بیان چل رہا ہے روزانہ فجر بعد، تو جہاں تک وضو کے اعضاء پہنچیں گے وہاں تک حلوا اصابر من ذهب ولؤلؤا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے زیور پہنائے جائیں گے۔ یہاں کروڑ کی ارب کی کوئی پہنے گا، زیادہ 1 ارب کی گھڑی پہنے گا، اتنا کرے گا نا، وہاں تو ایک موتی ایسا ہے جس سے ساری دنیا خریدی جا سکتی ہے، گر جائے تو پوری دنیا روشن ہو جائے وضو، اور قیامت میں چمکے گا۔ کریں گے سنت کے مطابق انشاءاللہ۔ یہ ہو گئی بنیادی چیزیں، باقی انشاءاللہ جو ہے کل عصر کے بعد حاجی صاحب چلے گئے، کل عصر کے بعد عملی مشق کرائیں گے۔ کیا کرائیں گے؟ تو زیادہ وقت ہو جائے گا تو بہتر ہے۔ ابھی آج استنجا کھانے کو اور وضو کو ہم نہانے کو سنت کے مطابق کریں گے، اگر بھول جائیں گے تو امام صاحب سے پوچھ لیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے ایک دعا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ لیے، اب آپ کو ہارٹ اٹیک، فالج اور پاگل پن، کوڑ اور آنکھ کی بیماری سے اللہ بچائے گا۔ اس کو خوب پڑھو، اس کو ڈاکٹروں کے پاس جانے سے اچھا ہے حضور کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو، قرآن کی آیات کو علماء سے سیکھو، ہے نا۔ اللہ کا شکر ہے میں نے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب جو میرے پیر و مرشد بھی ہے 3 نمبر کے، ان سے نماز اور اذان اور اقامت کا کئی مرتبہ اپنی مشق ہردوئی بھی جا کے میں نے سیکھا ہے۔ تو آج تو ارادہ یہی تھا کہ اپنی مشق کراؤں گا، مگر اسی میں وقت ہو گیا۔ آئندہ عصر میں کل کہاں پہ رہیں گے؟ کل عصر میں کہاں رہیں گے انشاءاللہ؟ یہی کی دعوت چلا دیکھیے،